ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جب ملاقات ہوئی تھی فلوریڈا میں ٹرمپ کے گھر میں، وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے حملہ کرنا ہے. تو ایران چاہے کچھ بھی کر لیتا، گھٹنے ٹیک دیتا، اپنا میزائل پروگرام ختم کر دیتا، اپنا نیوکلیر پروگرام جو تھا ہی نہیں اس کو بھی ختم کر دیتا، پھر بھی انہوں نے حملہ تو کرنا ہی کرنا تھا. یہ ایک ضدی بچہ ہے لے پالک امریکہ کا، جو ضد کر کے تو ان کو تنگ کرتا ہے ہمیشہ. پچھلی دفعہ بھی اتمام حجت کے لیے بومنگ کروائی تھی امریکہ سے، اور اگلے دن پھر جا کے وہ پیس ہو گئی تھی. اور اب جس طرح سے لگ رہا ہے گلف کے اندر جو ایک افراتفری پیدا ہو گئی ہے، اسرائیل بھی ایک انوینسیبل نہیں رہا، کیونکہ میزائل وہاں تک بھی پہنچے ہیں. ان کا تل ابیب میں پورا ان کا ڈی سیلینیشن پلانٹ تباہ ہو گیا، پینے کا پانی نہیں ہے وہاں، کئی لوگ جو ہے وہ وہاں پر ہلاک ہو گئے. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی مس کیلکولیشن تھی اور ایک ضد تھی اسرائیل کی کہ امریکہ کو اس نے زبردستی اس جنگ میں دھکیلا ہے. اچھا اعجاز الحق صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی تھے جو کہ شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد جو تصویر سامنے آئی، اور سب سے پہلے ایران کی طرف سے نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کا میڈیا اور وہاں کے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ جو سپریم لیڈر ہے آیت اللہ خامنائی جو ہے شہید ہو گئے ہیں. یہ بات ان کو پہلے پتہ چلی، اور اس کے بعد جو تصویر بھی سامنے آئی وہ بلکہ سیٹلائٹ تصویر نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اندر سے کھینچی ہے وہ تصویر. تو ایران نے پہلے بھی اپنے بہت سے جو جاسوس تھے ان کو پھانسی جو ہے چڑھایا تھا. تو یہ بات کا کتنا امکان ہے وہاں پہ، کتنی یہ بات پہ آپ کمنٹ کریں گے کہ وہاں پہ جو یہ شہادت ہوئی ہے اندر کے لوگ جو تھے وہ ملے ہوئے تھے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل یہی بات ہے، ایران کو جتنا خطرہ اندر سے ہے اتنا باہر سے ہے، تو مقابلہ وہ کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی اسماعیل ہانیہ سے لے کر اور ان کے جتنے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا وہ مخبری ہوئی تھی. ہندوستان کی اور را اور موساد کی جوائنٹ انٹیلیجنس تھی جو کہ اندر پہنچ چکی تھی ایران کے، جنہوں نے مل کر، اور بعد میں پتہ لگ گیا تھا کہ اس میں انڈین جاسوس بھی ہیں اور دوسرے اپنا، کیونکہ چاہ بہار میں اسرائیل کے جاسوس بھی تھے، انڈیا کے بھی تھے، کیونکہ چاہ بہار میں جہاں سے پہلے نکل کر گلبشن جہدیو آیا تھا پاکستان میں، وہاں بہت سے انڈین تھے جو وہ کام کر رہے تھے، اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ را سے منسلک تھے، اور وہ اور پھر موساد اور را مل کر یہ ساری مخبری کر رہے تھے اسرائیل کے لیے، جہاں پہ ماضی میں بھی نشانہ بنایا گیا ان کو، اور اس دفعہ بھی ان کی جو مخبری ہوئی ہے کہ وہ کہاں پہ موجود ہے اور کس جگہ پہ موجود ہے، کہاں پہ بومبنگ کرنی چاہیے، وہ اندر سے خبر نکل کر گئی تھی.